بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج 13 جون ہے، میری زندگی کے سب سے بڑے غم کا دن۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی آج کے دن، کیونکہ آج سے ٹھیک 4 سال پہلے یعنی 13 جون 2016 کو میری عظیم والدہ محترمہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ اور جس بیماری پر آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس بیماری کی وجہ سے ہی میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا۔ میری آنکھیں نم ہیں، مجھے پتہ نہیں میں یہ ویڈیو صحیح طرح بنا پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ میری والدہ کے جانے کا غم مجھے آج بھی بہت تڑپائے رکھتا ہے۔ میری والدہ کا شمار ہمارے علاقے کی نیک ترین خواتین میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کو کوئی دکھ نہیں دیا، مجھے ہمیشہ اچائی کے راستے پہ چلنے کی تلقین کی۔ کیا اچھا ہے کیا برا ہے سب کچھ انہوں نے بتایا، بس یہ نہیں بتا سکی کہ میں ان کے بغیر کیسے جی پاؤں گا۔ 2013 کے اینڈ سے 2015 کے مارچ تک میں ان کے ساتھ پاکستان میں رہا تھا۔ اس عرصے میں ان کی صحت ٹھیک رہی تھی، اور پھر جب میرا دوبارہ آسٹریلیا جانے کا پروگرام بنا تو میں نے ان سے بات کی تھی، اور اس وقت تک مجھ سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے مجھے یہ لگے کہ وہ میرے باہر جانے پر آمادہ نہیں ہے۔ لیکن آج میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں میرے جانے کا بہت غم ہو، لیکن یہ سوچ کر نہ بتایا کہ شاید میرے جانے میں ہی میرے کیریئر کی بہتری ہے، یا شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں ہی باہر جانا ضروری سمجھتا ہوں، اور شاید اسی وجہ سے مجھے نہ رکھا ہو۔ لیکن کاش امی جان آپ مجھے وہ کبھی دے دیتے کہ میں نہ جاؤں، اور میں کبھی آپ کی حکم مندوری نہیں کرتا۔ خیر میں مارچ 2015 سے دوبارہ آسٹریلیا چلا گیا، اور وہاں جانے کے تھوڑی عرصے میں نے آسٹریلیا کا بھی مشکل امتحان پاس کر لیا، اور جلد ہی مجھے اچھی جاب بھی مل گئی تھی۔ اس دوران میری اپنی امی جان سے باقاعدگی سے فون پر بات ہوتی تھی، اور میں اپنے کیریئر سے مطمئن تھا، اور دل ہی دل میں یہ سوچتا تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب کچھ پا لوں گا، اور اپنی والدہ کے لیے وہ تمام آسائشیں مہیا کروں گا جن کا میں اپنے دل میں سوچا کرتا تھا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جن کے لیے میں سب کچھ حاصل کرنے آئی ہوں وہی مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ان کی وفات سے کچھ دن پہلے ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کو کچھ غنودگی سی ہوتی تھی، اور زیادہ وقت وہ بیڈ پر لیٹ کے ہی گزارتی تھی۔ میں نے ان کی رہائش کے قریب ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے بولا کہ وہ گھر جا کر میری والدہ کا چیک اپ کریں، اور وہ ڈاکٹر صاحب گھر پہ چیک کرنے کے لیے گئے۔ لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میری والدہ کا صحیح طرح چیک اپ نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر صاحب میرے والدہ کی بیماری کی صحیح تشخیص کر لیتے تو شاید آج میری والدہ حیات ہوتی۔ پھر چند دن بعد جب ان کو اسپتال لے جایا گیا، جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ان کو سی ایم ایچ میں ایڈمٹ کروایا گیا، لیکن وہاں پہ ایک ہی دن وہ بس وہاں پہ رہی، اور پھر اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت دکھی ہوں ابھی تک، حالانکہ وہ 4 سال ان کو ہو گئے ان کی وفات کو، لیکن میرے دل میں ان کے جانے کا غم آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے، جیسے کہ ان کی فوتگی کے دن اسی طرح بالکل مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری دنیا بالکل ایسے ویران ہو چکی ہے۔ یہ جو میں نے جو یہ چینل بنایا اس کے پیچھے یہ کوئی عام چینل نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ شاید میں تو اپنی والدہ کے پاس نہیں تھا اس وقت جب ان کی فوتگی ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے میں نے جو یہ ہیلتھ پہ ویڈیوز بناتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ویڈیو دیکھ کے کوئی میری ایڈوائس پہ عمل کر کے، کوئی صحت کے بارے میں اچھی معلومات لے کے، ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص اپنی والدہ کو بچا رہا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ والدہ کے جانے کا کیا غم ہوتا ہے۔ میں اس غم سے گزر رہا ہوں، مسلسل 4 سال سے اس غم کو جھیل رہا ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے ان کی
उनको मतलब वो भूल पाया हूँ। अब मेरी यही कोशिश है, मेरी अब ये ज़िंदगी का यही मिशन है कि मैं जितना भी हो सके इस मेडिकल हमारे काम पे तवज्जो दूँ, मैं अपनी बात दुनिया तक पहुँचाऊँ। हो सकता है मेरी किसी बात से किसी की जान बच जाए। पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस मिस डायग्नोज हो जाते हैं, उनका भी मेरी वालदा का जो जो ये प्रॉब्लम था थायरोटॉक्सिकोसिस का, जो हाइपरथायरॉयडिज्म, जिस पे अभी मैं ये वीडियो पता नहीं अब मेरे से बन पाएगी कि नहीं, वो मिस डायग्नोज हो गया। वो डॉक्टर साहब ने अगर अब मैं उनको डॉक्टर साहब को क्या कहूँ, मेरी वालदा तो चली गई, अगर वो डॉक्टर साहब उनका सही तरह चेकअप कर लेते, उनके कुछ टेस्ट करवा लेते, तो ये जो है ये जो बीमारी है इस पे काबू पाया जा सकता है। हो सकता है आज मेरी वालदा मेरे साथ होती। और मुझे ये जो गम है ना, ये मुझे पता कि मैं अपनी वालदा के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी वो ताकत थी। मैं अपने आप को जब बहुत हयाती अपने आप को बहुत बहादुर समझता था। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकता हूँ। वो जब तक दुनिया में थी मैं बहुत स्ट्रांग फील करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में पहले काफ़ी टेंशन रही है। मेरी वालदा उससे परेशान रहती थी, और जब ऑस्ट्रेलिया जाके मैं कामयाब हो गया, मेरी अच्छी जॉब की भी ऑफ़र लगी, तो मैं खुश था। थोड़ा इत्मीनान था कि चलो मैं अपनी वालदा के लिए बहुत कुछ करूँगा। वो एक मतलब मैंने कुछ सोचा हुआ था कि कुछ कुछ चीज़ों की है ऐसी, कुछ चीज़ें वो ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ उनके लिए उनको उनको वो फैसिलिटी वो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो शायद वो सोचा करती थी, या जिनके बारे में मैं सोचता था कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगा। लेकिन जब मैं इस पोजीशन में आ गया था कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकूं, तो मुझे छोड़ के चली गई। कितने केसेस हो जाते हैं हमारे मेडिकल में, इवन ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में, बस वो ऐसे अधूरे से मतलब उनको चेकअप होता है, या कुछ कुछ डॉक्टर्स सही तरह ध्यान नहीं देते। मैं समझता हूँ ये जो उनको हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, जो जिनकी वजह से उनको ये सारा मसला हुआ, जो थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से उनके पे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी, वो थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में चली गई थी। वो अगर डायग्नोज हो जाता सही तरह, वो डॉक्टर साहब उनके टेस्ट करवा लेते, तो शायद सूरत हाल बेहतर हो सकती। लेकिन अब क्या हो सकता है, ये तो गम जो है ये सारी ज़िंदगी का गम है। मैं इस गम से बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक मैं निकल नहीं पाया हूँ। मेरी वालदा मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उनकी आखिरी औलाद, उनका लाडला बच्चा। मैं मैंने उनके लिए बहुत कुछ सोचा था। अब उनके जाने के बाद एक मेरा मिशन बन गया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि किसी किसी और की वालदा की जान बच जाए। इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही कह रहा हूँ कि आप मेरी बातें गौर से सुने। जो भी मेरा इल्म है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो दुनिया से शेयर करना चाहता हूँ। जाना तो सब ने है, एक दिन सब ने इस दुनिया से चले जाना है, ये दुनिया फानी है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
جو جن سے آپ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو آپ نہیں بلا پاتے۔ میں اپنی ماں سے بچپن سے بہت اٹیچ تھا، اور بالکل مجھے ایسا لگتا تھا کہ بس میری ماں ہی میرا سب کچھ ہے۔ اور اپنی ہر نماز کے بعد میں دعا کرتا تھا۔ یہ عام طور پہ دعا لوگ نہیں بتاتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں، میرے دل میں آج یہ بتانے لگا ہوں ساری دنیا کو کہ ہر نماز کے بعد میں جب دعا کرتا تھا تو میری پہلی دعا یہ ہوتی تھی کہ اللہ میری زندگی میں مجھ سے میری والدہ کو مت جدا کرنا۔ لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جب ان کی وفات پہ جب پاکستان پہنچا، ان کو پہلے ہی دفنایا جا چکا تھا، اور غم میرے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں نے وہاں پہ قبر پہ جا کے وہاں پہ کچھ لوگوں کو کہا مجھے بھی ساتھ ہی ڈال دو ادھر قبر میں۔ میں اتنا اسٹریس میں چلا گیا، بڑی مشکل سے میں نے پھر کوشش کر کے ادھر ادھر دنیا کی چیزوں پہ دھیان لگایا، اپنا کیریئر اپنی اسٹڈیز شروع کر دی۔ لیکن یہ میرا غم ہے جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ضرور جگہ دے گا۔ وہ ماشاءاللہ ایک نیک، بہت ہی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم دی اپنے علاقے کی خواتین کو، ہمیشہ انہوں نے نیکی کے راستے پہ چلنے کی تلقین کی، خود بھی ہمیشہ انہوں نے اپنی زندگی بالکل دینی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ وہ ایک بہت عظیم ماں تھی، ایک بہت اچھی بیوی تھی۔ میرے والد صاحب کی ان سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میرے گھر میں سب سے جو آئیڈیل جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ میرے والدین کا تھا۔ مجھے اس ویڈیو ریکارڈنگ کو بار بار پاز کرنا پڑ رہا ہے، میرے لیے آج بہت مشکل ہو رہی ہے ویڈیو بنانا۔ میں ڈاکٹر حضرات سے بھی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس شعبے میں آ ہی گئے ہیں، چاہے آپ اپنی مرضی سے ہیں چاہے کسی کی مرضی سے ہیں، تو خدا را آپ اپنے اس شعبے سے بہت انصاف کریں۔ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی جان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ذرا سی بھی بے احتیاطی، اگر آپ نے کوئی چیز صحیح طرح تشخیص نہیں کر سکے تو آپ ہیلپ لے لیں، کسی دوسرے سے پوچھ لیں، ریفر کر دیں۔ وہ جو میری والدہ کی بیماری ہے ہائپر تھائرائڈزم، وہ ٹریٹ ہو سکتی تھی، وہ ایسی نہیں تھی خدا نے وہ اس طرح کے مطلب کہ لا علاج جیسے ہوتی ہیں نا بیماریاں، کینسر ہو گیا کوئی اس طرح کا، وہ اس طرح کا نہیں تھا ان کا پرابلم، وہ ٹریٹ ہو سکتی تھی۔ اور مجھے یہی ہے کہ بس ہو سکتا ہے میں پاکستان میں ہوتا، شاید میں ان کا ڈائگنوز صحیح کر لیتا اور ان کو ٹریٹمنٹ اچھی طرح کروا کے ان کی صحت ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن اس بیماری میں کبھی کبھی خاص طور پہ بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھی باقی ڈائگنوسس اس کا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سمپٹم جو ہے وہ تھوڑا ویری کرتی رہتی ہے۔ کچھ جو ہے لوگوں میں، جو بڑی عمر کے لوگوں میں جو ہے وہ صحیح طرح سمپٹم جو بک پہ لکھی ہوتی ہیں اس طرح نہیں اپیئر ہوتی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو والدہ کا جو ایک رشتہ ہے، والدہ چاہے
100 سال کی ہے چاہے 70 سال کی ہے چاہے 200 سال کی ہے، والدہ تو والدہ ہے نا، اس رشتے کا کوئی لیول بدل تو نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تو یہی دیکھا ہے کہ جو والدہ کی محبت ہوتی ہے بالکل اس میں کوئی کنڈیشنل کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ اولاد ان کے لیے کچھ کرے نہ کرے، ان کی محبت نہیں ختم ہوتی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا انگلش میں انکنڈیشنل لو، کوئی بنا مطلب کے جو دل میں خلوص پیار سچی محبت، وہ میں سمجھتا ہوں والدہ سے ملتی۔ میری اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں یا جو سن پا رہے ہیں، جن کی والدہ حیات ہے، وہ میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی والدہ کی بہت خدمت کریں، ان کو کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ ان سے دور ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی والدہ کو ساتھ رکھیں۔ میری بھی یہ خواہش تھی، پہلے میں یو ہی میں تھا، اس وقت بھی میں نے کافی زور لگایا کہ میری والدہ میرے ساتھ رہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے گاؤں اپنے ماحول میں ایک بندہ جب وہ اس میں رچ بس جاتا ہے تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ میں اکیلی وہاں پہ تمہارے ساتھ کیا، تو ادھر آتے جاتے ہیں لوگ، تو گاؤں برادری ہے، سارا کچھ ہے، سسٹم ہے۔ میرے سے یہ نہیں بن پا رہی آج ویڈیو، میرے سے آج بہت مشکل ہے، شاید یہ ویڈیو نہ بن پائے، تو بعد میں کوشش کروں گا اس ٹاپک پہ بات کرنے کی۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اب میری زندگی کا یہی مشن ہے۔ میری والدہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، شاید میری یہ جو صحت کے بارے میں باتیں ہیں جو میں اپنی ویڈیوز میں مختلف بیماریوں پہ بات کرتا ہوں، شاید کوئی جو صحت کے بارے میں جو ہدایات پہ کوئی عمل کر کے شاید کہیں اپنی والدہ کا بچا، یا کوئی والدہ کو اپنی بچا لے، کوئی بہن بھائی، کوئی اور رشتہ دار، کوئی قریبی دوست کو بچا لے، تو شاید مجھے سکون ملے گا۔ یہی میرا مشن ہے۔ میرے اس چینل سے کوئی مالی فائدہ ہو نہ ہو، ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے ایک دل میں، کہ ان دکھوں کو شاید میری آواز، میری میڈیکل ایڈوائس شاید کسی کے دکھ کو کم کر لے۔ بس یہی میرے چینل کا مشن ہے اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو میری زندگی لکھی ہے، میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میرے خیال میں تو اس ٹاپک پہ تو آج میرے لیے بات کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو چلے پھر کل ٹرائی کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔